बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इस साल के ख़तीब हज साल 1443 हिजरी में मस्जिद नमरा के अंदर मैदान अरफ़ात में अरफ़ा के दिन जो खुतबा हज इरशाद फरमाएंगे वो होंगे फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी। सऊदी अरब की जो किबार मजलिस है उलमा की, उसके आप रुकन हैं। 5 से ज़्यादा सऊदी अरब के महकमों के सरबराह रहे हैं, क़ुज़ात में रहे हैं, वज़ीर आदल रहे हैं, 12 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और इस वक्त जो है वो आप सऊदी अरब के सबसे बड़े सरबराह हैं राबता आलम इस्लामी के, और किबार उलमा में आपका शुमार होता है। ज़ुहद व तक़वा में और इल्म में, फ़जीलत में और मनसब में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रुतबा उन्हें अता फ़रमाया है। बहुत कम लोगों को ये मकाम मिलता है, ये मनसब मिलता है। जब से उनका ऐलान हुआ है कि वो ख़तीब हज होंगे, तब से इख़वानी उलमा और वो अरब लोग जिन्हें सऊदी अरब से निकाल दिया गया है, जो मुसलसल तनक़ीद करते हैं, जो मुसलसल जो है सऊदी अरब के मामलात में, ये कुछ अकाउंट्स हैं आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूँ। ये नहवल हुर्रिया के नाम से एक अकाउंट है, ये तुर्की शाहलोब का एक अकाउंट है, ये उमर अब्दुल अज़ीज़ का एक अकाउंट है। इस तरह के कई लोग हैं जो ऐसे मौक़ों पर सऊदी फ़ैसलों पर तनक़ीद करते हैं और ट्रेंड बनाते हैं अरबी में और आगे फैलाते हैं। जब ये मामला हुआ था मोहम्मद बिन सलमान का कतर के साथ, तब कतर ने बाज़ सऊदियों को जो है वो जो सोशल मीडिया चलाते थे या तनक़ीद करते थे, उन्हें अपने यहाँ पनाह दी और मौक़े दिए, वसाइल दिए और उनके ज़राए पैदा किए। तो तब से ये तनक़ीद हो रही है और अब भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की जो शख्सियत है, बहुत उजली शख्सियत है, निखरी शख्सियत है। तनक़ीद का पहलू ये निकाला गया है कि यहूदियों के साथ मुश्तरका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हुए हैं और ईसाइयों के साथ, गैर मुस्लिम रहनुमाओं के साथ। मैं आपको इसकी कुछ तफसीलात बता दूं कि ये क्यों है कि बाज़ यहूदियों के साथ उनकी फ़ोटेज या बाज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो उनकी शिरकत है गैर मुस्लिम रहनुमाओं के साथ, ये क्यों है। आज से चंद साल पहले एक वाक़या हुआ न्यूज़ीलैंड में, क्राइस्ट चर्च मस्जिद में मुसलमानों को शहीद किया गया। एक बददिमाग आदमी वहाँ पर आया और उसने गोलियाँ चलाईं, 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। उसके बाद न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म सामने आई, एक हमदर्द के तौर पर, एक मुहिब के तौर पर। उन्होंने मुसलमान ख़वातीन को गले से लगाया, मुसलमानों को बड़ा एहतराम दिया, प्यार दिया और ये वाक़या भुलाने की कोशिश की। उसके फ़ौरन बाद एक न्यूज़ीलैंड से मूवी बनती है दे आर अज़ के नाम से। उसमें न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म को नुमायाँ किया जाता है, उसकी मोहब्बत को नुमायाँ किया जाता है, उसकी हमदर्दी को नुमायाँ किया जाता है, उसकी इंसानियत को नुमायाँ किया जाता है और वो पूरा वाक़या पस मंज़र में चला जाता है। इसके बाद एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में वो आर्टिकल छपा। जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने इस पर एहतजाज किया कि कत्ल हमारे हुए, खून हमारा बहा, शहीद हमारे हुए, मस्जिदें हमारी खून आलूद हुई और हमारे जिस्मों को नोचा गया। और पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम मुआशरों में ऐसा ही होता है, मुसलमानों को हेट स्पीच की जद में लाकर इन्हें तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, खून बहाया जाता है। हम अक़लियत में हैं, पूरी दुनिया में ईसाइयत ज़्यादा है, हम अक़लियत में हैं और गैर मुस्लिम मुआशरों में जो अरब मुस्लिम रहते हैं या पाकिस्तानी रहते हैं या हिंदुस्तानी मुसलमान रहते हैं, तो एक ख़ास दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए राबता आलम इस्लामी ने फ़ैसला किया जनाब डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की सरबराही में कि इंटरनेशनल सतह पर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाए और हम आहंगी पैदा की जाए और ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात न हों जिस तरह के न्यूज़ीलैंड में हुए हैं। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनली राबता आलम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया। उसमें यहूदी रहनुमाओं को बुलाया, ईसाई रहनुमाओं को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, उसमें तमाम मज़ाहिब, बुद्धिस्टों को बुलाया, मुस्लिम सरबराहों को बुलाया और एक ऐसा मुत्तफ़िक़ा जो है लाएअमल बनाने की कोशिश की कि हम किसी भी मुआशरे में पुरअमन तौर पर रह सकें। मुसलमान गैर मुस्लिम मुआशरों में पुरअमन तौर पर रह सकें, बतौर शहरी उन्हें पूरे हुकूक हासिल हों, कोई उन्हें कत्ल ना करे, कोई उनकी मस्जिदें ना ढाए, कोई उनको गोलियां ना मारे। इसी तरह
مسلم معاشروں میں غیر مسلم ان کے معبد خانے، ان کی عبادتیں، ان کے کلیسا، ان کے گرجے، ان کے مندر، ان کے لوگ بطور شہری جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہ سکیں، انہیں کچھ نہ کہا جا سکے۔ یہ ہے وہ کام ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ کا جو وہ کرائسٹ چرچ کی مسجد نور میں مسلمانوں کی شہادتوں کے بعد پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ وہ یہودیوں سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ عیسائیوں سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی اس عہد کی روشنی میں جس میں یہودیوں سے معاہدے کیے گئے، جس میں عیسائیوں سے معاہدے کیے گئے، جس میں ہم ابتدائی طور پر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پڑھتے ہیں مدینہ منورہ کا، تو اس دور کی روشنی میں ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ غیر مسلم معاشروں میں موجود مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہودیوں کو سلام کر رہے ہیں، یہودیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، عیسائیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہندوؤں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس وقت ہم اقلیت میں ہیں، اگر ہم نے یورپ میں رہنا ہے، اگر ہم نے آسٹریلیا میں رہنا ہے، اگر ہم نے نیوزی لینڈ میں رہنا ہے، اگر ہم نے امریکہ کینیڈا میں رہنا ہے، تو ہمیں جو ہے ایک سپیس ان کے لیے بھی پیدا کرنی پڑے گی اور اپنے لیے بھی ان سے سپیس مانگنا پڑے گی، اس کے لیے دعا سلام بھی رکھنی پڑے گی، اس کے لیے ہاتھ بھی ملانا پڑے گا۔ تو اس نہج پر رابطہ عالم اسلامی گزشتہ 4-5 سال سے 2016 کے بعد سے کام کر رہی ہے، اور آگے آگے جوں مسلمانوں کے خلاف دنیا میں شدت آ رہی ہے، ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ اس پر کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا واحد مسلم پلیٹ فارم ہے، یاد رکھیے گا، OIC کی بات اور ہے، وہ سیاسی معاملات ہیں، مذہبی طور پر دنیا کا واحد سب سے بڑا مسلم پلیٹ فارم ہے رابطہ عالم اسلامی، جو تحفظات کی بات کر رہا ہے، جو دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس میں ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ پیش ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اخوانی میڈیا، اس پر جو ہے وہ سعودی عرب کا مخالف میڈیا، اس پر جو وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سعودی عرب کے خلاف ہیں، جو امیر محمد بن سلمان کے فیصلوں کے خلاف ہیں، اور جناب ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ پر تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو یہودیوں کو سلام کر لیتے ہیں، یہ تو عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کو یا بدھسٹوں کو اپنی کانفرنسوں میں بلا لیتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہو رہا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلم معاشروں میں سپیس دلوانے کے لیے ہو رہا ہے، اور بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ۔ آج ان پر تنقید کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، اور خاص طور پر پھر پاکستانی لوگوں کو۔ میں نے ایک سیلفی عالم دین کی پوسٹ پڑھی کچھ دیر پہلے کہ جناب سعودی عرب میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، سعودی عوام ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سعودی عرب میں جو ہے 10 ٹویٹ بھی نہیں ہوئے ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ کے خلاف۔ کون سا ٹرینڈ بن گیا ہے؟ یعنی جھوٹ اور پروپیگنڈے کی بھی حد ہوتی ہے، اور یہ پاکستان میں جو اخوانی میڈیا کو فالو کرتے ہیں یا اخوانی لوگوں کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ کچھ ترجمے کہیں سے پڑھ کے، کچھ 2-4 لائنیں پڑھ کے جو ہے وہ باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی اور دوسرے تیسرے لوگ بھی جنہیں کچھ فہم نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی عالمی طور پہ جانتے نہیں ہیں ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ حافظ اللہ کی شخصیت کو، رابطہ عالم اسلامی کے کاموں کو، اور دنیا بھر میں جو اللہ کے دین کا وہ فیض پھیلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو تنقید برائے تنقید کرنا یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، تحقیق کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ کچھ عرب لوگ ضرور کر رہے ہیں، اخوانی ہیں، اور 2-4 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جنہیں سعودی عرب سے نکالا گیا ہے۔ میں آپ کو ان کے نام بتا رہا ہوں، نحو العربیہ ہے، ترکی الشہلوب ہے، عمر عبدالعزیز ہے، اور ایک الربیہ ہے، اور شیخ سلمان عودہ کا بیٹا ہے محمد العودہ۔ اس کے یہ 5-4 لوگ ہیں، اور ان کے پاس ٹویٹر ہینڈل ہیں، اور وہاں پر وہ کچھ 2-4 لائنیں لکھتے ہیں، وہاں سے اخوانی میڈیا کو مل جاتے ہیں۔ اخوان کو ظاہر ہے مصر کی موجودہ حکومت سے مسئلہ ہے، انہیں اب ترکی سے بھی مسئلہ ہے، جب سے ترکی نے صلح کی ہے، انہیں محمد بن سلمان سے مسئلہ ہے، انہیں محمد بن زائد سے مسئلہ ہے، دیگر لوگوں سے مسائل ہیں ان کے، جس کی بنا پر وہ ہر فیصلے پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ تنقید براہ راست محمد بن عبدالکریم العیسیٰ پر نہیں ہے، یہ امیر محمد بن سلمان پر تنقید ہے کہ آپ نے انہیں متعین کیوں کیا ہے۔ وہ یہودیوں سے سلام کرتے ہیں، اور وہ یہودیوں سے اگر ہاتھ ملاتے ہیں، پرامن یہودیوں سے، یہودی قائدین سے، عیسائی قائدین سے، تو وہ مسلمانوں کے لیے ملا رہے ہیں۔ کرائسٹ چرچ جیسے دوبارہ واقعات نہ ہوں اس لیے ملا رہے ہیں، کینیڈا میں مسلمانوں پر ٹرک نہ چڑھائے جائیں اس لیے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، مسلمانوں کو آ کر گولیاں نہ ماری جائیں، مسجدوں میں جانوروں کی سریاں، سوروں کی سریاں نہ پھینکی جائیں، ان پر آ کر تشدد نہ کیا جائے، وہ اس لیے غیر مسلموں سے ہاتھ ملا کر مسلمانوں کے لیے سپیس پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں جنہیں 4 لفظ عربی میں لکھنے نہیں آتے وہ ڈاکٹر عبدالکریم العیسیٰ پر تنقید کر رہے ہیں، جنہوں نے 1 درجن سے
زیادہ مختلف موضوعات پر، 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی اور درجن سے زیادہ مختلف موضوعات پر لکھی۔ یعنی ایک شخص کا کام تو دیکھیں، اس کا کمال تو دیکھیں، اس کا زہد و ورع تو دیکھیں، اس کا تقویٰ تو دیکھیں، اس کا علم تو دیکھیں، اس کی اڑان تو دیکھیں۔ آپ کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کی بہنوں کے لیے، غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جس سپیس پر وہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح کا ان کے لیے وہ سپیس چاہتے ہیں، ذرا وہ تو دیکھیں۔ بس چند لائنیں کسی عربی نے لکھ دیں اور ہمارے لوگوں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، تنقید برائے تنقید شروع کر دی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے ایسے لوگوں کو، اور جناب ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیہ عیسیٰ کی حفاظت فرمائے۔ وہ امن کے ساتھ انشاءاللہ خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے، ہم سماعت کریں گے، اور سنیے گا آپ خطبہ، ذرا ان کے الفاظ سنیے گا، پھر بتائیے گا کہ کس نہج کے عالم ہیں۔ آپ ذرا یوٹیوب پر جا کر ان کو سنیں، دیگر ان کے مقالات کو پڑھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا۔ خدا را پروپیگنڈا سے باز رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔